اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے درندوں کو حکم۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک مسلمان سپہ سالار جس کا نام عقبہ بن نافع فہری تھا، شمالی افریقہ کے علاقے فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن کی فوجوں کو لتاڑتا ہوا وہ اس علاقے میں پہنچا جسے اب تیونس کہتے ہیں۔ تو اس نے خیال کیا کہ مجاہدوں کے آرام کے لیے یہاں ایک چھاؤنی قائم کی جائے۔ چھاؤنی اس بستی کو کہتے ہیں جہاں فوجیوں کو رکھا جاتا ہے۔ جب عقبہ بن نافع نے چھاؤنی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر موزوں جگہ دیکھنے کے لیے نکلے، اور انہوں نے یہ بستی بسانے کے لیے ایک ایسی جگہ پسند کی جس میں گھنی جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جنگل کے وحشی جانور شیر، چیتے، بھیڑیے اور گینڈے وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے۔ سپہ سالار نے چھاؤنی قائم کرنے کے لیے یہ جگہ پسند کی تو ان کے ساتھیوں نے کہا، حضرت یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے، درخت اور جھاڑ جھنکار تو خیر ہم لوگ صاف کر لیں گے، لیکن ان درندوں کا کیا علاج کریں گے جن کا کوئی شمار ہی نہیں، انہیں مارنے کے لیے تو ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ حضرت عقبہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات غور سے سنی اور پھر ان سے کہا، ہم نے چھاؤنی قائم کرنے کے لیے جگہ اس لیے پسند کی ہے کہ یہاں سے اس پورے علاقے کی دیکھ بھال کی جا سکے گی۔ رہا جنگلی جانوروں کا معاملہ تو انشاءاللہ انہیں بھی آسانی سے بھگا دیا جائے گا۔ آپ حضرات ان کی طرف سے بالکل فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عقبہ وہاں سے واپس آ گئے اور دوسرے دن اپنی چھاؤنی میں سے 20 آدمی ایسے چنے جن کی نیکی اور شرافت کی سب تعریف کرتے تھے۔ یہ 20 آدمی وہ تھے جنہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی تھی، یعنی وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان 20 مبارک ہستیوں کو لے کر حضرت عقبہ اس جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی اور اس کے بعد جنگل کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کہا، اے جنگل کے جانوروں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں اور اپنے گھروں سے اللہ کے حکم کے مطابق یہ ارادہ لے کر نکلے ہیں کہ غرور میں بھرے ہوئے کافروں کا زور توڑ کر ہر جگہ امن اور انصاف کی حکومت قائم کریں۔ ہم نے اس جنگل میں اپنے مجاہدوں کے لیے چھاؤنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر اس جگہ سے چلے جاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد تم میں سے جو جہاں دیکھا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جانوروں کو یہ حکم دے کر حضرت عقبہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جنگلی جانوروں نے ٹولیاں بنا بنا کر اس علاقے سے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر اندر یہ جگہ جانوروں سے بالکل پاک ہو گئی۔ اب مجاہدوں نے جھاڑیاں اور درخت صاف کرنا شروع کر دیے اور بالکل تھوڑے دنوں میں وہاں مجاہدوں کی چھاؤنی قائم ہو گئی۔ پھر یہ چھاؤنی آگے بڑھ کر ایک بڑا شہر بن گئی جس کا نام کیروان رکھا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا بالکل سچا واقعہ ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ سچے دل سے اللہ پاک کا حکم مانتے ہیں اور اپنے دلوں سے لالچ، بغض، حسد اور دوسری برائیاں مٹا کر نیکی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، جنگل کے وحشی جانور تک ان کا حکم ماننے لگتے ہیں۔